بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و علی محمد کے لیے صلوات۔ کربلائے لعن الدولہ لکھنؤ میں 5 روزہ مجالس بسلسلہ شہادت شہزادی کونین صلوات اللہ السلام علیہا ایک تو ملک عظیم، پھر ملک میں شہر لکھنؤ عظیم، اور پھر اس میں ایک عظیم ترین پاکیزہ کربلائے دیانت اولا، اور پھر کائنات کا سب سے بڑا ذکر بنت پیغمبر۔ اسی کو قرآن نے ذکر کہا ہے، اور اللہ نے 999 ناموں سے شہزادی کو پکارا ہے۔ ایک نام جو کہ اسم اعظم ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ غیب میں ہے۔ اتنے ہی نام اللہ کے، اتنے ہی نام سرکار رسالت مآب کے ہیں، اور اتنے ہی نام مولائے کائنات کے ہیں۔ چونکہ 9 کا عدد شہزادی کا عدد ہے، تو اللہ نے پاکیزہ ناموں سے آپ کو مخاطب کیا، اور پیغمبر نے وہ نام امت کو بتائے۔ کبھی کہا گیا کہ انسیہ حورہ ہیں، اور کبھی کہا گیا درۃ النورہ، اور کبھی کہا گیا بطول عذرا، کبھی عابدہ، کبھی زاہدہ، کبھی صالحہ، کبھی صدیقہ، کبھی صادقہ، کبھی راضیہ، کبھی مرضیہ۔ اور پیغمبر نے خصوصی نام ام ابیہا کا۔ قرآن نے کبھی کوثر کہہ کے مخاطب کیا، کبھی کہا کلمہ باقیہ، کبھی کہا کلمہ طیبہ، اور کبھی کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور کبھی شہزادی کو قرآن نے انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر۔ احدی الکبر یعنی اللہ کی وہ نشانی جو آیت کبریٰ ہے، جو بشر کو ڈرانے کے لیے کائنات میں بھیجی گئی تھی۔ کچھ نام آسمان پر مشہور ہوئے، کچھ زمین پر، کچھ فرشتوں میں، کچھ جنوں میں، کچھ انسانوں میں۔ توریت میں آپ کو عادلہ کہا گیا، انجیل میں مبارکہ کہا گیا، اور اسی طرح زبور میں حسان کہا گیا، جیسے قرآن میں کوثر کہا گیا۔
مولا علی کبھی زہرا کہتے تھے، کبھی سیدہ، لیکن جو مرثیہ مولا نے آپ کی قبر پر پڑھا اس میں صفیہ کا لقب استعمال ہوا ہے۔ گویا مولا علی شہزادی کو صفیہ بھی کہتے تھے۔ خود بی بی جب مخاطب کرتی تھیں مولا علی کو تو ابو الحسن کہتی تھی۔ رسول اللہ مختلف ناموں سے آپ کو پکارتے تھے۔ عالم اسلام کے لیے آپ کی ذات قابل فخر ہے، اس لیے کہ کائنات میں یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جہاں حکمت الہی پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس نے ہر نبی کو بیٹا دیا یا بیٹے دیے، وہ کائنات کا مالک جو آدم کو حابیل کے قتل کے بعد شیش جیسا بیٹا دے سکتا ہے، اور جو نوح کو 3 بیٹے عطا کرتا ہے، سام، حام اور یافس، وہ پروردگار جو ابراہیم کو بڑھاپے میں، ضعیفی میں، 90 برس کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسے 2 بیٹے عطا کرتا ہے، وہ پروردگار، وہ کائنات کا کارساز، وہ کائنات کا مالک، وہ خالق، وہ غفار، وہ ستار، جو یعقوب کو 12 بیٹے دیتا ہے، وہ اللہ جو زکریا کو 90 سال کی عمر میں یحییٰ جیسا بیٹا دیتا ہے، وہ پروردگار جو مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا دیتا ہے، وہ اپنے محبوب ترین پیغمبر کو بیٹے عطا کر سکتا تھا، 1 نہیں 12، جیسے یعقوب کو 12 بیٹے دیے، لیکن بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ جناب خدیجہ سے بیٹے ہوئے لیکن زیادہ دن زندہ نہ رہے۔ 4 بیٹے جناب خدیجہ کے ہوئے، طیب، طاہر، عبداللہ، سب سے بڑے قاسم، جن کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کا نام قیامت تک اس طرح زندہ رہے گا کہ جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں سرکار کو ابو القاسم کہتے ہیں اور درود ہوتا ہے اس میں، قاسم کے باپ۔ تو اتنے چہیتے بیٹے تھے خدیجہ بی بی کے، لیکن حیات نہیں رکھا اللہ نے۔ آخری زوجہ ماریہ قبطیہ سے ابراہیم جیسا بیٹا دیا، لیکن واپس لے لیا۔ کیا راز ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے کہ آخری نبی کو بیٹے نہیں دیتا؟ پورے عالم اسلام کو اس پر سوچنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے، کون سا کام ایسا ہے کہ جہاں وہ عاجز ہے؟ اسی لیے تو قادر کہتے ہیں کہ جو چاہے وہ کام کر کے دکھا دے۔ تو کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ 12 بیٹے آخری نبی کو دے دیتا، اور سب اگر نبوت ختم ہو رہی تھی تو امام ہوتے؟ تو قدرت نے طے کیا بیٹے تو 12 ہی دیں گے۔ لیکن ہم اپنے آخری نبی کو ایک بیٹی عطا کریں گے، اور اس کو راضی ہی رکھا
کہ انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی سوانح حیات پڑھ جائیے آپ، تو کسی بھی نبی کی سوانح حیات ایسا نہیں کہ آپ کو یاد نہ ہو، تو یاد کر کے بتائیے کسی نبی کی کوئی ایسی بیٹی مشہور ہے جیسی آخری نبی کو ملی؟ کیا آدم کے بیٹی نہیں تھی؟ کیا نوح کے بیٹی نہیں تھی؟ ابراہیم کے بیٹی نہیں تھی، لیکن جناب یعقوب کی بیٹی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی بیٹی تھی، جناب ہارون کی بیٹی تھی۔ مشہور کیوں نہیں؟ مسئلہ تاریخ میں تفصیل سے آیا کیوں نہیں؟ یہ آخری نبی کی بیٹی کائنات میں شہرت پا رہی ہے، اس کو معصومہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آئیں تو آپ اپنی نشست سے اٹھ جائیں، ان کی تعظیم کریں، حکم الہی ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد نماز پڑھا کر زہرا کے گھر جائیں، یہ سب حکم الہی سے زمانے کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا حکمت ہے اس میں؟ حکمت یہ تھی کہ اگر بیٹا زندہ رہتا تو یا تو زہرا سے افضل ہوتا یا زہرا بیٹے سے افضل ہوتی، دو میں سے ایک بات ہوتی، لیکن دونوں باتوں میں سبکی تھی۔ نبی کا بیٹا اور بیٹی سے افضل نہیں ہے، نبی کا بیٹا، آخری نبی کا بیٹا اور بیٹی سے افضل نہیں ہے، اور اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ زہرا سے کوئی افضل ہو، اس لیے بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ اور پھر کسی بیوی سے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، چاہا ہی نہیں کہ فضیلت میں کوئی زہرا کا حصے دار بنے۔ اسی کو حکمت الہی کہتے ہیں۔ کتنے راز تھے؟ بیٹی دینے کا راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز، اور میں سمجھتا ہوں ہر راز سب سے بڑا راز ہے کہ رموز الہی کیا ہیں، راز الہی کیا ہیں۔ چونکہ کائنات کا سب سے بڑا لقب سرکار کو ملا رحمت للعالمین، آپ تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اس لیے یہ بھی اعلان ہو گیا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ تو رحمت کو رحمت ہی عطا کی جائے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب جب رحمت مل چکی تو نعمت سے محروم رہے؟ اس لیے ذات پیغمبر کے لیے زہرا کو رحمت بنا کے بھیجا، پیغمبر کے لیے علی کو نعمت بنا کے بھیجا۔ اور کوئی کہے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو بھائی غدیر گواہ ہے کہ نعمت کا خاتمہ تو علی کی ذات پہ ہو رہا ہے۔ اور کوئی مفسر ایسا نہیں جو یہ نہ لکھتا ہو کہ قرآن میں جہاں جہاں نعمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد علی ہیں، اس سے مراد علی۔ نعمت نام ہے ولایت علی کا۔ اور سورہ الحمد میں لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ انعمت علیہم جو ہے اس سے مراد ولایت علی ہے، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ صرف ایک لفظ نہیں سورہ الحمد کا، غدیر کا پورا خطبہ پڑھ لیجئے، اس میں شروع ہی یہاں سے کیا رسول اللہ نے کہ یا علی، مخاطب کر کے یا علی، پورا سورہ الحمد تمہاری شان میں اللہ نے اتارا۔ چھپا ہوا ملتا ہے، آپ لے کے پورا غدیر کا خطبہ پڑھ لیجئے۔ میری کتاب ولایت علی ہے اشرے کی، اس میں پورا خطبہ میں نے پڑھا ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں سے بھی چھپا ہے،
کئی بار کئی کتابوں میں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ والعصر یا علی تمہاری شان میں اترا ہے، سورہ الحم تمہاری شان میں اترا ہے۔ تو پورا سورہ علی کا سورہ ہے، لیکن شان میں علی کے ہے، لیکن ختم ذکر زہرا پر ہوا۔ سورہ الحم ختم زہرا بی بی پر ہوا ہے شان میں علی کے، تو بی بی کا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ حدیث مشہور ہے پیغمبر کی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اور یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے مفسرین اور محققین اور محدثین کی تعداد 250 ہے، تعداد جنہوں نے یہ حدیث اسی طرح لکھی، اور 1000 کے قریب شیعوں کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث اسی طرح ملے گی۔ اور اب آپ سورہ الحم کو ختم کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں اپنانا جن پہ اللہ غضبناک ہوا۔ تو اللہ کا غضب تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکتا اللہ کس پہ غضبناک ہے، اس لیے کہ خوشی اور غم اور غضب اور غصے اور جلال کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ بھئی ساجد ابھی ملے تو چہرہ کھلا ہوا تھا ان کا، پرانے ہمارے دوست ہیں، چہرے سے پتہ چل گیا کہ یہ جلے نہیں، میرے آنے پہ خوش ہوئے، چہرے ہی سے تو پتہ چلا۔ یا اس وقت آپ جو اظہار کر رہے ہیں فضائل شہزادی پر، تو مجھے آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے نا، اس لیے کہ ہم دل تو آپ کا دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو غیب میں ہے، تو چہرے سے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ یا آپ میرے چہرے سے پتہ لگا لیجئے کہ میں لکھنؤ آ کے کتنا خوش ہوں، تو پتہ تو چہرے ہی سے چلے گا نا۔ تو اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اس کا چہرہ؟ کہتے ہیں لوگ یہ کام کیجئے اللہ خوش ہوگا، کیسے پتہ چلے گا اللہ خوش ہوا؟ چہرہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو کچھ چہرے ایسے بنا دیے، اگر وہ خوش ہیں تو وہ خوش، اور اگر وہ غضبناک ہیں تو وہ غضبناک۔ اگر زہرا بی بی کسی پر غضبناک ہیں تو اللہ غضبناک ہے، اور جن پہ اللہ غضبناک ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ یہ 5 وقت نماز میں مسلمانوں کو کہنا ہے، کہنا ہے۔ اچھا، اسی سورے میں، سورہ الحم میں ایک دلیل سب قائم کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ شرک ہے، بس اللہ، اور وہ سورہ الحم میں ہے۔ اور اسی سورہ الحم میں جہاں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ، وہیں آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ دعا کرو کہ تیرا راستہ چاہیے، اور دعا یہ کرو وہ راستہ جو تیری نعمت والوں کا راستہ ہے۔ غیر اللہ تو آ گیا نا، تو اللہ کا راستہ دوسرے کے بغیر مل ہی نہیں رہا، تو اسی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اور یہ دعا کرنی ہے۔ اور یہ تو دیکھیے بقول پیغمبر، چونکہ سورہ الحم مولا علی کی شان میں نازل ہوا، اس لیے سورے کو یہ عظمت ملی کہ ہر رکعت میں واجب قرار دیا سورہ الحم کو،
بغیر سورہ الحمد کے رکعت ہوتی ہی نہیں نماز کی. تو ایک سورہ علی کی شان میں آ جائے تو وہ نماز میں واجب ہو جائے. تو آپ یہ بحث کیجئے اذان میں نام واجب ہے کہ مستحب ہے تو کیا ہے تو کیا ہے. وہ بحثیں ہی بحثیں ہیں اور بحث ہوتی رہے. بحث کوئی بری چیز تھوڑی ہے، اچھی چیز ہے. اس لیے کہ بحث ہوتی ہے تو کسی نتیجے پہ تو آدمی پہنچے گا. اسی کو علم کلام کہتے ہیں. اور علم کلام دنیا میں وجود ہی اس لیے ہوا کہ فضائل علی بیان ہو. فضائل علی کو تو علم کلام کہتے ہیں، کوئی الگ تھوڑی ہے علم کلام. اور جو علم کلام کا ماہر ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں. اور متکلم میں جو ہندوستان کے علماء میں آتے ہیں پہلا نام قاضی اللہ شوستری کا آتا ہے. اور سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے قاضی اللہ شوستری نے لکھے ہندوستان میں. شاید ایران سے ان کو بھیجا اس لیے یہاں گیا تھا مغل دور میں کہ جا کے اتنے فضائل علی کے لکھ دو کہ کبھی ختم ہی نہ ہو. اور نام بھی اس کا احقاق الحق رکھ دیا، مجالس المومنین رکھ دیا. سوچ کے رکھا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. مجلس نامی اسی چیز کا ہے جہاں ذکر علی ہو. ذکر علی نہیں ہے تو وہ مجلس ہے ہی نہیں. حدیث پیغمبر کی روشنی میں اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقوال پیغمبر اور حدیثیں جتنی بھی پیغمبر کی ہیں اس میں جب آپ تلاش کریں گے تو جتنے بھی امت میں لوگ ہیں ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک قول رسول اللہ کا کسی نہ کسی کے لیے مل ہی جائے گا. ڈھونڈے سے کہیں سے بھی مل جائے گا. لیکن عجیب بات یہ کہ کسی کے بارے میں رسول اللہ کچھ فرمائیں، اس ارشاد کا وہ حصہ جو افضل ترین ہوتا تھا وہ بچا لیتے تھے. اگر کسی عورت کے بارے میں پیغمبر نے کچھ ارشاد فرمایا تو جو اس کا بہترین حصہ ہے وہ الگ رکھتے تھے. اور اگر کسی مرد کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا تو اس کا بہترین حصہ بچا لیتے تھے. عورت کے لیے جو بہترین حصہ بچاتے تھے وہ فاطمہ کے لیے رکھتے تھے. جو مرد کے لیے رہتا تھا ارشاد اس کا بہترین حصہ علی کے لیے رکھتے تھے. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گا. صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی اور بھی کتابوں میں بار بار اس کا ذکر ہوا کہ ہجرت کے بعد بھائی چارہ کرایا گیا. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا. فضیلت ہے سب کی. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کا فلاں کو بھائی بنا دیا. سب کے مزاج دیکھے، جس سے جس کا مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا. جس کے عادات و اطوار اس سے ملتے تھے اس کو اس کا بھائی بنا دیا. بڑی فضیلت تھی. مسجد نبوی میں سب گلے مل رہے تھے. اس دن کو عید قرار دیا گیا کہ ایک دوسرے کا بھائی سب کو بنا دیا گیا. اور پھر لکھنے والے نے یہ بھی لکھا کہ دور مسجد کے دروازے پہ علی سر جھکائے کھڑے تھے. وہیں سے آواز دی کہ علی یہاں آؤ. علی آئے کہ اداس کیوں؟ کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ تمہیں اپنے لیے بچایا ہے. تو فضیلتوں کا جو بہترین حصہ تھا، تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، تو فضیلت میں فرق تو نہ ہوا. تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، وہی بات دوہرا دی. تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی. تو فضیلت کہاں ہوگی؟ فضیلت تو اب ہوگی. سب کو سب کا بھائی بنا دیا نام بنام. اور جب اپنا بھائی بنایا یہ کہہ کر کے علی تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، تو اگلا جملہ کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سب کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی تو جتنے رشتے ہیں وہ
قطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بھائی بھائی نہ رہے گا، باپ بیٹا نہ رہے گا، ماں بیٹا نہ سارے رشتے سور پھونکنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ جب سور پھونکے گا کائنات کے سب رشتے فنا ہو جائیں گے، ایک رشتہ رہ جائے گا، دو بھائی محشر کے میدان میں ہاتھ تھامے ساتھ چلیں گے، ایک علی اور ایک محمد۔ آخرت میں بھی اب آپ دیکھ لیجئے، خواتین کے لیے بھی پیغمبر کے بہت سے ارشادات ہیں، اور بہت سے ایسے ارشادات ہیں کہ قرآن کے حکم میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ قرآن کی آیت نے کہا، اے مسلمانوں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا جو بڑا حصہ تھا وہ زہرا کے لیے رکھا۔ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، مگر زہرا میری ماں ہے، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو یہ فضیلت کا سب سے عظیم حصہ جو شہزادی کے حصے میں جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ لاجک کا زمانہ ہے اور عقلی گفتگو اور دلیل دیجئے اور یوں سمجھائیے اور سائنس سے سمجھائیے اور اس سے سمجھائیے، تو چھوٹی سی بھی ایک بات ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے سمجھا دیا جائے تاکہ تشنگی نہ رہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ام ابیہا؟ اس میں کیا راز ہے؟ راز رسالت کتنے ہیں اور راز الہی کتنے ہیں؟ ایک پادری نے کچھ سوال اٹھائے اور مسلمان علماء کو دے دیے، اس نے جواب دیجئے۔ اس نے کہا، بھائی مریم سے افضل تو کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اور اس نے کہا، دیکھیے اتنی افضل ہیں ہمارے نبی کی ماں، عیسیٰ کی ماں، کہ ان کا ذکر آپ کے قرآن میں ہے، اور پیغمبر کی ماں آمنہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ کیا ہے جواب؟ کیا ہے جواب؟ تو یہاں گفتگو حد ادب کے اندر کہ پادری کو جواب دیا گیا کہ بھئی مریم کا ذکر قرآن نے اس لیے کیا کہ اتنی عظمت قرآن نے حضرت مریم کی بیان کی، اتنی فضیلتیں، اس لیے کہ یہودی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب اس سے اچھا تو جملہ میں نہیں کہہ سکتا، معاملات تو کچھ اور تھے، وہ مجھے کہہ دیں گے، اس لیے کہ وہ عظیم بی بی ہیں۔ سورہ مریم 19واں سورہ ان کی شان میں اترا ہے اور فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے یہودیوں کے سامنے مریم کی صفائی دی، تو جناب آمنہ کی صفائی دینے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن میں سورہ اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اب کیسے عالم انسانیت کو سمجھایا جائے؟ اس لیے کہ امت آئے گی بعد میں، اور آمنہ بی بی تو وفات پا چکی ہوں گی۔ امت کو نہ ان کی فضیلت کا پتہ اور نہ وہ موجود ہیں اسلام آنے کے بعد، دین آنے کے بعد، اور اب تک نہیں پتہ مسلمانوں کو، ورنہ آمنہ بی بی کا روضہ کیوں ڈھایا جاتا؟ ہمارے وہاں ملک میں ایک بہت ہی امیر آدمی ہیں، تو وہ ایک مسجد کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی ڈالر سے ایک مسجد بنے گی جس میں 8 لاکھ نمازی آ جائیں گے۔ تو جب خبر آئی تو اسی دن میں نے مجلس میں یہ بات ان سے کہی کہ 8 لاکھ نمازیوں کو مسجد میں جمع کرا کے آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ پیغمبر کی والدہ کا روضہ جا کے بنوا دیجئے، اگر پیغمبر کو خوش کرنا ہے۔ تو میں نے تو جناب آمنہ سے بات شروع کی نا، آگے تو جنت البقیع سامنے ہے، مسجدوں پہ مسجدیں بنا لیجئے اور روزوں کو ڈھاتے رہیے۔ یہ پورا کل اسلام اس کا نام رکھا ہے مسلمانوں نے۔
اور کسی کی توجہ بھی نہیں. تو پیغمبر نے اس لیے اتنی فضیلتیں بیان کر دیں کہ امت کو بھولنا تھا، اور امت کی عادت بھولنے کی ہے. بھائی سورہ بقرہ ہی نہیں یاد ہوتا تو اور چیزوں کا تو چھوڑ دیجیے. اچھا، امریکن بھی بڑے چالاک ہیں، بڑی مشکل سے امریکہ کا ویزا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بہت ہی مشکل سے نہیں. تو جب لوگ کہتے بھئی ہم رمضان میں جا رہے ہیں، ویزا دے دیجئے، ویزا دے دیجئے، تو کہتے سورہ بقرہ سنائیے. ویزا ریجیکٹ، اس لیے کہ سورہ بقرہ جب پرانوں کو نہیں آتا تو نئے لوگوں کو کیسے آتا. اتنی باتیں امریکنز کو معلوم ہے، ذرا آپ غور کیجئے. تو کیا غیر اقوام ان باتوں سے بے خبر ہیں؟ جتنی بھی کتابیں یورپ اور امریکہ میں لکھی گئیں، ہر مورخ نے اس بات پہ اصرار کیا کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی اس بات پہ زور دیا کہ میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد، اور امت نے بالکل اس کے الٹ کیا. جبکہ جناب سید سجاد کا تو ارشاد ہے کہ اتنی وصیت پر کہ خیال رکھنا، اٹھتے بیٹھتے خیال رکھنا، خیال رکھنا، اتنے کہنے پر یہ کیا. تو کہا کہ اگر یہ کہہ جاتے پیغمبر کہ میری اولاد سے دشمنی کرنا، تو اس وقت اتنی دشمنی نہ ہوتی جتنی دشمنی اس بات پر ہوئی کہ خیال رکھنا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیانت دولہ میں ان تاریخوں پر زنانی مجلس ہوا کرتی تھی اور تابوت اٹھتا تھا خواتین میں. مجلس پڑھتے تھے طاہر ولی صاحب اللہ مقامہ، اور وہ پیچھے اس دیوار کے پیچھے جو چھت ہے وہاں سے لاؤڈ اسپیکر لگتا تھا اور وہ مجلس پڑھتے تھے وہاں سے. تو اب ظاہر مجلس جب تک سامعین سامنے نہ ہو کیسے پڑھی جائے. تو صبح سے وہ 5-10 آدمیوں کو بلواتے تھے، تو کم سے کم 15-20 آدمی آ جاتے تھے تو وہ سامنے بیٹھتے تھے. اس میں ایک میں بھی سامع ہوتا تھا. تو میں پہلی بار ذکر سیدہ میں یہاں نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے بچپن میں بارہا طاہر ولی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے اسی دیانت دولہ میں، اور بارہا یہاں مجلسیں بھی پڑھ چکا. 76 میں پڑھی، 84 میں پڑھی، 90 میں پڑھی اندر، اور پچھلے 2015 ہے 13 میں اسی جگہ پہ مجلس پڑھی تھی. اور چونکہ میں پہنچ نہیں سکا تھا ان مجلسوں میں، اس کے بعد آیا تو ایک مجلس بانی مجلس نے رکھی تھی جو میں نے پڑھی 1.5 سال پہلے. تو پہچانی ہوئی جگہ ہے اور چہرے بھی پہچانے ہوئے، اور نہ بھی ہوں تو دل کا رشتہ تو اہل بیت سے ہماری محبتوں کا ہے. ہمارا رشتہ تو محبت اہل بیت سے ہے، محبت علی سے. کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو عزادار سب جانے پہچانے ہی لگتے ہیں، غیر نہیں لگتے، انجان نہیں لگتے. یہ اس ذکر کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ سامعین کا تو پیغمبر نے ام ابیہا اس لیے کہا کہ مریم عیسیٰ کی ماں تھیں. میں اپنی ماں کی تشبیہ زہرا سے دے رہا ہوں، اور زہرا مریم سے افضل ہیں. اس کے بعد یہ بھی دلیل اس میں موجود ہے کہ اگر آمنہ ہوتی تو جو زہرا کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ میری ماں کا ہوتا، کم نہ سمجھنا. اس لیے کہ زہرا کی دادی ہیں جناب آمنہ اور یہ پوتی ہیں.
تو ایک ایک ارشاد میں پیغمبر کے بہت سے راز ہیں، اور یہ غور کر لیجئے آپ کہ یہ جو کہا گیا کہ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ کفو نہیں تھا، اگر ان کی ٹکر کا مرد ہوتا روئے زمین پر تو مریم کی شادی ہو جاتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مریم کی فضیلت کیا تھی کہ کوئی بر نہ ملا روئے زمین پر۔ قادر مطلق کے لیے اتنا مشکل کہ مریم کے لیے بر پیدا نہ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ ماضی کی جتنی فضیلتیں ہیں انبیاء ما سبق میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے مظاہرے دکھائے گئے ہیں، اس کے پیچھے راز آل محمد ہیں۔ مریم کو شوہر نہ دینا صرف علی کی فضیلت بتانی تھی۔ اس لیے کہ رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ اگر علی کو نہ بھیج دیتا تو زہرا کا کفو روئے زمین پہ نہیں تھا۔ اور یہ لفظ قرآن میں عجیب جگہ پر استعمال کیا، یا مریم کے لیے استعمال ہوا یا بی بی کے لیے۔ علی نہ ہوتے تو زہرا کا کف ہونا تھا، مریم کا کف ہونا تھا اس لیے شادی نہ ہوئی۔ دو جگہ تو یہ لفظ، لیکن یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور وہی لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ پہلے کا احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ مریم کا بھی کوئی کفو نہیں تھا، اور علی نہ ہوتے تو زہرا کا بھی کفو نہیں تھا۔ ایک ہی لفظ تین جگہ استعمال ہوا، اللہ کے لیے، مریم کے لیے، زہرا کے لیے۔ اب ذرا سا فرق سمجھ لیجئے، چونکہ اللہ نے کہا میرا کوئی کفو نہیں ہے، اگر مریم کے لیے کہا جائے تو جو خدا کے لیے کہا گیا وہ مریم کے لیے، تو فضیلت میں اللہ و مریم برابر ہو گئے۔ اس لیے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تاکہ مریم دو ہو جائیں، اکیلا میں رہوں۔ علی کو اس لیے بھیج دیا کہ زہرا اگر رہتی اکیلی تو اللہ ہوتا یا زہرا، اس لیے علی کی ضرورت۔ تو یہ سارے رموز الہی ہیں، رموز الہی ہیں۔ اگر آپ فقہی اعتبار سے، حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے فقیوں کا سبجیکٹ، لیکن آپ اتنی فقہ تو آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں سامعین، آسان ہے یہ اور مشہور بات ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت پورا حصہ نہیں پاتی، اور فقہ میں کئی چیزوں میں عورت ناقص ہے، مشہور ہے۔ اس میں خواتین بالکل برا نہ مانیں، یہ فقہ اسلامی کے فیصلے ہیں، مجھ سے برا نہ مانیں، اگر برا ماننا ہے تو فقہ سے برا ماننا۔ میں تو صرف نقل کر رہا ہوں فقہ کی بات، اور آپ کی سنی ہوئی ہے۔ عورت ناقص العقل ہے، بولتے ہیں لوگ محاورتاً، فیصلہ ہے۔ عورت ناقص العبادت ہے، مرد پوری عبادت کرے گا، عورت آدھی عبادت کرے گی، ہے نا؟ ناقص المیراث ہے، مرد پوری میراث پائے گا، عورت تیسرا حصہ، آدھا حصہ، جو بھی ہے فقہ میں میراث میں۔
نصاب میراث میں عورت ناقص الشہادت ہے، مرد 2 گواہی میں کافی، عورت 4 آدھی گواہی۔ اب اس کے بعد بڑی خطرناک منزل آ گئی، طہارت، اس میں بھی ناقص، اس میں بھی ناقص۔ مرد عبادت کر لے گا، عورت کے لیے قضا۔ تو اتنی چیزوں میں عورت کو ناقص رکھا تو کتنا پلہ گھٹ رہا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نسواں کے وقار کو زہرا کے ذریعے بلند کیا جائے۔ تاکہ ہر دنیا کی عورت اگر اتنی چیزوں میں ناقص قرار دی گئی ہے دین کی طرف سے، تو زہرا کی پیروی کر کر طہارت میں یہ فخر کرے کہ بی بی کو یہ مرتبہ ملا کہ مردوں کو بھی نہ ملا۔ اب آپ ساری چیزیں جو میں نے گنا دی اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گواہی میں عورت ناقص ہے، 4 عورتیں، مرد 2، اور گواہی کیا ہے؟ توحید کی گواہی، کسی کو گواہی کہتے ہیں۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت نام ہے اللہ کی گواہی۔ جب عیسائی آئے اور اللہ کی گواہی کا موقع آیا تو قدرت نے فیصلہ کیا، پیغمبر سے کہا اتنے لوگ جائیں گے، علی، آپ اور حسن اور حسین۔ مرد گئے 4، گواہی میں عورت گئی 1۔ زہرا کی گواہی 4 مردوں کے برابر۔ اب اس کے بعد ہے ناقص المیراث، بیٹے دے کر اس لیے واپس لیے کہ جب پیغمبر اپنی میراث بانٹیں تو کل کی کل میراث زہرا کو ملے، صرف ایک بیٹی وارث پیغمبر ہو، اس میں بیٹا حصے دار نہ ہو، نہ دوسری بیٹی حصے دار۔ اس لیے فدق تنہا زہرا کا۔ اب اس کے بعد عبادت اور طہارت میں آ جائیے، دونوں کو یکجا کر دیا میں نے۔ ظہر کے وقت آمد ظہور امام حسن ہے، 15 رمضان ظہر کے وقت آمد ہے، اور اسما کہتی ہے اور فضہ کہتی ہے کہ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا میں نے دیکھا کہ بی بی نے وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ طہارت ہے، یہ عبادت ہے، نہ عبادت قضا ہے اور طہارت کو تو چھوڑ دیجیے، آیت تطہیر ہے، زہرا کا حصار کیے ہوئے۔ تو زہرا پر فخر اس لیے کرے عالم اسلام کی ہر عورت کہ جہاں جہاں عورت میں خامی تھی، تمام ناموں میں ام العلوم بھی خطاب ہے۔ ام العلوم، علم کی ماں۔ اور رہ گیا عقل کا مسئلہ، اہل سنت والجماعت کے مشہور فلسفی اور عالم اور مفسر محی الدین عربی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں زہرا بی بی کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حوائے عالم عقلی، عقل کی دنیا کی حضرت حوا تھی۔ تو یہ عقل کی عظمت، عقل مجسم، علم مجسم، عصمت مجسم۔ ظاہر ہے کہ مسلسل اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ابھی ہمارے بھتیجے اویس نے
اویس مصطفیٰ آبادی صاحب نے سوال کیا کہ یہ 75 روز اور 95 روز کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا ابھی میں ذکر کر دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے کہ جمادی الاول کی 12 13 اور جمادی الثانی کی 2 3 شہادت کی تاریخ مقرر ہے۔ جمادی الثانی کی 3 کے حساب سے 95 دن وفات رسول کے بعد ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ جس میں ہم بیٹھے ہیں مجلس اعظم میں یہ 75 روز بنتے ہیں۔ تو یہ عربی میں ایسے بہت سے چکر ہیں کہ پہلے نقطے نہیں ہوتے تھے، بغیر نقطوں کی عربی لکھی جاتی تھی، نقطہ ہی چھوڑا ہوا تھا عربی میں، نقطہ ہی چھوڑا ہوا تھا۔ ابن حسن النہروی صاحب اللہ مقاموں کہتے تھے نقطے کے بغیر آپ کیسے پہچانو گے کہ ہے اور جیم میں کیا فرق ہے اور بے اور تے میں کیا فرق ہے؟ نقطہ ہی تو فرق کرتا ہے۔ تو جب بے کا نقطہ ہی نہ آپ پہچانیں گے تو بسم اللہ کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو بسم اللہ ہی خراب ہو گئی بغیر نقطے کے۔ تو نقطے بعد میں وہ بھی مولا علی کے کہنے سے ابو الاسود دوئیلی نے نقطے رکھے، قرآن میں رکھے گئے۔ تو اب جب نقطے رکھے گئے تو اس میں ایک یہ بھی کہ نقطے جگہ بدلتے ہیں، یہ بھی عجیب ہے۔ مطلب یہ تو پرانا عرب کا معاملہ ہے۔ آپ کے لکھنؤ میں لطیفہ شبلی نعمانی نے لکھا، ان کا بھئی کاتب لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں نقطوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو انہوں نے بہت سے لطیفے کاتبوں کے لکھے۔ پہلے تب تو خیر کمپیوٹر ہے، کتابت ہو جاتی، پہلے قلم سے کاتب کتابت کرتے تھے، تو ان کا میں نے پیش لفظ لکھا، شبلی نعمانی نے کہا، اور نیچے میں نے اپنا نام لکھ دیا شبلی نعمانی۔ کاتب صاحب لکھ کے لائے، میں نے پورا مقدمہ پڑھا، پھر اپنے نام کی طرف دیکھا تو لکھا تھا ستلی 7 عدد، شبلی نعمانی، شبلی ستلی بن گیا، نعمانی عدد بن گیا۔ یہ عربی فارسی اردو سب میں یہ لفظ ادھر سے ادھر کھسک جاتے تو نقطے کتنے کھسک جائیں گے۔ تو یہ 95 اور 75 کا چکر یہ ہوا کہ 70 اور 80 75 روز اور 95 روز، نقطے ادھر سے ادھر ہو گئے، تے کے نقطے یہاں چلے گئے، وہاں کے وہاں چلے گئے، کسی نے 70 پڑھا، کسی نے 80 پڑھا، جس نے 80 پڑھا اس نے کچھ کہا، کسی نے 70 پڑھا، کسی نے کہا 75 دن، کسی نے کہا 95 دن۔ لیکن جب میں نے تحقیق کی اور اس کے اوپر میں جناب سیدہ کی کتاب جب لکھ رہا تھا تو آپ کی وفات کی تاریخ پہ جو چیپٹر میں نے لکھا تو میں نے سب سے پہلے معصوم کے اقوال تلاش کیے، اور مجھے 3 معصوموں کے قول یہ ملے کہ بی بی کی وصیت یہ تھی کہ پردہ شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، ہر مہینے کی 12 13 14 چاندنی پورے میں چھا جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اور پہلی دوسری تیسری کا چاند جو ہوتا ہے وہ جلدی چھپ جاتا ہے، باریک ہوتا ہے، وہ اندھیری راتیں کہلاتی ہیں۔ تو جب یہ کہا ہے کہ پردہ شب میں، تو فطرت کائنات کو بھی شہزادی کے قول کے مطابق پردہ رکھنا ہے۔ تو جب پردہ شب ہے تو چاند کو نہیں ہونا چاہیے تاکہ اتنی چاندنی نہ ہو کہ جنازہ نظر آئے، اور یہ 14ویں کا چاند اگر آ گیا تو عرب میں تو چاندنی کھلی ہوتی تھی، اس لیے کہ مدینہ اور مکہ کھلا ہوا تھا، کھلے میں زیادہ چاندنی پھیلتی ہے۔ اور معصوم کا یہ قول ہے امام محمد تقی صلوات اللہ السلام علیہ کہ جب میری جدہ کا جنازہ اٹھا
تو آسمان پہ چاند نہیں تھا، اور اگر یہ تاریخیں ہوں گی تو چاند ہوگا۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ایران میں اس تاریخ سے فاطمیہ کی مجالس شروع ہوتی ہیں اور 3 جمادی الثانی کو ختم ہوتی ہیں، تو 17 روز کا غم ایران میں منایا جاتا ہے۔ 17 دن تک کالے جھنڈے لگے رہتے ہیں، جلوس نکلتے رہتے ہیں، مجلس ہوتی رہتی ہے، ذاکرین مسلسل پڑھتے رہتے ہیں اور پرسہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ان 17 دنوں میں ایران کا ہر آیت اللہ سر پہ امامہ نہیں رکھتا، پیر میں نالین نہیں پہنتا۔ بڑے بڑے تصویریں چھپی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلوس جناب سیدہ کے نکلتے ہیں ایران میں، اس پہ پوری کتاب ایران نے چھاپی ہے، کلر تصویریں، اس میں سارے آیت اللہ جلوس میں ننگے پیر، بی بی کا جو جلوس نکلتا ہے مشہد میں، قم میں، سب ننگے پیر بڑے بڑے علماء کرام چل رہے ہیں، سر پہ امامہ نہیں۔ بہت بڑا غم ایران میں یہ والا منایا جاتا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی کہ اس پر بھی اتنا گریہ ہوتا ہے، اس تاریخ پر بھی، تو پتہ یہ چلا کہ ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور اہل بیت پر مظالم شروع ہو گئے۔ تو اب آپ کو جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ اگر 28 صفر کو پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول اور پھر ربیع الثانی اور پھر یہ جمادی الاول جس میں ہم بیٹھے تعزیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جمادی الثانی، تو وہ تاریخیں جو شہادت شہزادی کونین سے پہلے کی گزر رہی ہیں، اس میں روز کوئی ایک واقعہ ہو رہا ہے، کوئی ایک واقعہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلسل فدق کا مقدمہ ہو رہا ہے۔ شہزادی بار بار چادر اوڑھ کر گھر سے نکل رہی، اور پھر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ شہزادی قبر نبی پر نہ گئی، اس لیے کہ گریہ تو رکا ہی نہیں۔ تو اب کون سی تاریخ ہے جس دن یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا؟ پھر ایک اور قیامت خیز واقعہ ہو گیا کہ شعلے اٹھتے نظر آ گئے، دروازہ جل رہا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے، یہ دروازہ جل رہا ہے، یہ گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جمادی الثانی بی بی وصیتیں کر رہی ہیں اور جنازہ اٹھ رہا ہے، یہ سب تسلسل ہے۔ اب اس میں یہ کہنا مشکل ہے کہ بڑے مصائب کون سے ہیں۔ میں تو اس روایت کو بھی بہت بڑا مصائب کا حصہ سمجھتا ہوں کہ علی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کی امت آئی تھی اور یہ کہہ کر گئی ہے کہ زہرا سے کہیے یا رات کو روں یا دن کو۔ یہ بھی مصائب ہے کہ ایک بیٹی کو باپ پہ رونے نہیں دیا جا رہا، ہمارے کاروباری زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے کہ بیٹی کو باپ کے اوپر رونے نہیں دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بہت خوش قسمت ہیں حضرت زینب اور ام کلثوم کہ دل بھر کے کوفے میں بابا کے جنازے پہ ماتم تو کر لیا، وہ اس کے بعد کربلا میں تو کسی بیٹی کو مہلت نہیں ملے گی۔ جزاک اللہ۔ دن کو روئیں یا رات کو روئیں، اگلے جملے یہی ہیں کہ ایک ہی جملہ تھا۔ ابو الحسن ان سے جا کے کہہ دیجئے زہرا اب زیادہ دن تم میں نہیں رہے گی۔ جواب تو دے دیا نا، لیکن جب دوسرے دن صبح آئی تو روتی جاتی تھی، برقع اٹھایا، مخنا اٹھایا،
پیر کے موزے اٹھائے، پہلے پیر میں موزے پہنے، مکھنا باندھا، اوپر سے برقع ڈالا، چادر ڈالی، اس کے بعد زینب اور ام کلثوم کو گود میں اٹھایا، حسن اور حسین کو پہلو میں لیا، گھر سے نکلیں، چلتی گئیں یہاں تک کہ جنت البقیع آ گئی، اور پھر قبریں بھی ختم ہوئی، اور بہت دور قبرستان کے کنارے مڑ کے دیکھا مدینہ دور ہے نا، تو وہیں خاک پہ بیٹھ گئیں اور پکار کر کہا بابا، زہرا یہاں بیٹھ کے روئے گی۔ اللہ سب کو زیارت کرائے، جن لوگوں نے جنت البقیع کی زیارت کی ہے۔ ایرانی قافلے جب آتے ہیں تو اگر ان کے پیچھے پیچھے جائیے تو انہیں ساری جگہ معلوم ہے، اس لیے کہ وہ نقشے لے کے آتے ہیں علماء کے بنائے ہوئے، اور اسی سے زیارت کرتے ہیں اور اپنے قافلے کو بتاتے یہ وہ جگہ ہے جسے بیت الحزن کہتے ہیں۔ یہاں زہرا بی بی بیٹھ کر روز، جس دن سے امت نے شکایت کی تھی، پھر وہیں جاتی تھی، روز صبح کو چلی گئیں اور وہیں بیٹھ گئی۔ مولا علی نے دیکھا دھوپ تیز، دھوپ کی شدت، کھجور کی شاخیں کاٹ کے لائے اور کچھ لکڑیوں سے ستون بنا کر اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چادر ڈالی۔ کہا زہرا میں تو منع نہیں کر سکتا، تم باپ کو رو رہی ہو، لیکن میں نے سایہ کر دیا ہے، دھوپ بہت تیز ہے، بچے بھی تو ساتھ ہیں نا۔ لیکن ہائے، مقتل میں جب سکینہ آئی تھی، کون تھا جو سایہ، وہاں بھی تو دھوپ بہت تیز تھی۔ اللہ اکبر۔ بس تقریر میں نے ختم کی۔ فضائل اور مصائب اسی سلسلے کے ساتھ، جیسے فضائل سنیے گا، میں ہر فضائل جہاں پہ چھوڑوں گا وہیں سے دوسرے دن مصائب بھی اسی تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا۔ 40 سال ہو گئے مجھے کراچی میں بی بی کی تعزیت کی مجلسیں پڑھتے، اور جب بھی تاریخ شروع ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے شاید میں آج پہلی بار میں بی بی کا ذکر کر رہا ہوں، اور بعض مناظر تو ایسے ہیں کہ جو برداشت ہی نہیں ہوتے، اور لفظ نہیں ملتے کہ کیسے بیان کیا جائے۔ خود مولا علی کا بیان ہے کہ جس دن سے رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا تھا، اس کے بعد سے جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا ایک ہی بات کہتی تھی، ابو الحسن خاک کے پردے میں بابا کو کیسے چھپایا؟ اور کبھی سلمان اگر سلام کرنے آ گئے، کہتی تھی سلمان جب تم مٹی ڈال رہے تھے تو کیسے تم نے بابا کی قبر پر مٹی ڈالی، کیسے میرے بابا کو قبر میں چھپایا؟ اور بس پھر ایک چیخ مارتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں اور اس کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوتا کہتی تھیں ابو الحسن ذرا بابا کے کپڑے مجھے دکھا دیجئے۔ صندوق لایا جاتا اور اس میں سے پیغمبر کا عمامہ، پیغمبر کی عبا، پیغمبر کی قبا، اور ادھر لباس نکلتا اور زہرا بی بی کا گریہ بڑھتا جاتا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر عبا کو اٹھاتی اور ایک بار منہ پہ ڈال لیتی اور غش کھا جاتی۔ یہ روز کا دستور تھا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے بابا اپنے مرنے کے بعد لباس تو چھوڑ گئے جسے دیکھ کر آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ سکینہ سے پوچھئے کہ عبا کون لے گیا؟ ارے لاش کا عمامہ کون لے گیا؟ حسین کی لاش کربلا میں کیسے لوٹی؟
بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، بحق محمد اور آل محمد۔ وہ مومنین جو بیمار ہیں بحق زہرا انہیں شفا عطا فرما، جو مومنین دنیا سے جا چکے ان کے درجات اعلی علیین میں بلند فرما، عراق میں معصومین کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو ان مومنین کی زندگی میں تعمیر کرا کہ سب زہرا بی بی کی زری پہ ہاتھ رکھ کر بوسہ دے سکیں۔ وارث موجود ہے لیکن اللہ رے صبر مہدی کہ روضہ باپ دادا کا گرایا جاتا ہے اور ان کا صبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا کہ امام صادق نے فرمایا کہ ہم 12 کے 12 صبر میں برابر ہیں۔ کیسے پتہ چلتا کہ جو صبر حسین ہے وہی صبر مہدی بھی ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے صبر مہدی اور کیا ہے وہ حد جس کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور ارشاد تو صبر میں صرف حضرت زینب کا ہی آیا، صبر تو سب نے کیا، لیکن شہزادی کے صبر کے بارے میں آیت اللہ شیرازی نے جملہ لکھا کہ شہزادی کہتی تھیں کہ میں اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب زینب کا صبر، ماں کا ذکر ہو اور بیٹی کا ذکر نہ ہو، دعا میں ہی صحیح آ گیا۔ بعد کربلا مدینے میں سید سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصائب اسیروں میں کس پر ہوئے؟ ذکر ایسا آ گیا تو رونے لگے، اور اس کے بعد کہا کیسا سوال کر دیا تو نے؟ قافلے میں سب سے مظلوم میری پھوپھی زینب تھی۔ اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا سن سکے گا؟ کوئی اسیر ایسا نہیں ہے جس پر تازیانے نہ اٹھائے گئے ہوں، لیکن کسی بچے پہ تازیہ نہ اٹھے، یا کسی بیوی پہ تازیہ نہ اٹھے، یا مجھ پہ تازیہ نہ اٹھے۔ ادھر پھوپھی اماں بڑھتی تھیں اور اس کو اپنے باہوں میں لے لیتی، اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا امام نے کہ جتنے تازیانے پھوپھی اماں کی پشت پر پڑے، اللہ واسطہ دیتے ہیں ہم شہزادی زینب کا بھی کہ اس خطے کو اسی طرح پربہار رکھ۔ لکھنؤ والوں نے عزاداری کا حق ادا کیا صدیوں سے، اور آج بھی اسی طرح اس کو برقرار رکھا ہے یہاں کے رہنے والے۔ میں کیا دعا دوں گا آپ کو؟ میرے نیز کے 5 مرثیے ایسے ہیں کہ مقطع میں یہی دعا کی کہ اس طبقے کو قیامت تک، لکھنؤ کے طبقے کو برقرار رکھ، جو ان کا مشہور مرثیہ باخدا فارس میدان تحور، اس کے مقطع میں یہی کہا ہے کہ لکھنؤ کے طبقے کو ہمیشہ قیامت تک رکھ اور یہاں کے لوگوں کو خوش رکھ۔ یہ دعا میرے نیز کے مرثیوں میں اہل لکھنؤ کے لیے یہی دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی اولاد کو ولایت علی پہ پروان چڑھائے۔ آخری دعا امام زمانہ کا ظہور فرما اور تعجیل فرما۔